ابھی آپ حضرات نے کچھ دن پہلے اخباروں میں ایک خبر پڑھی ہوگی اور سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک دلت بچے کو ایک اونچی کاسٹ کے ٹیچر نے صرف اس لیے مار دیا کیونکہ اس نے اس کے برتن سے پانی پی لیا تھا۔ آپ سوچیں کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں جب لوگ ترقی کی باتیں کرتے ہیں، بڑی انسانیت کی باتیں کرتے ہیں، اب بتاتے ہیں کہ زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے، ہم بہت اونچائی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج اس دور میں بھی ذاتی واد، چھوا چھوت، اونچ نیچ کا ایسا فرق لوگ پیش کر رہے ہیں کہ جس سے پوری انسانیت کیا پوری دنیا شرمندہ ہو جا رہی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ، ناسمجھ بچہ جس نے برتن سے پانی پی لیا، اس کو اس بات کی سزا دی گئی۔ اور ذاتی واد یا کسی کاسٹ میں پیدا ہونا کسی انسان کا جرم نہیں ہوتا، کسی انسان کا یہ عیب نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو اسے پیدا کیا گیا ہے، یہ تو اس کی خصلت سے ہے، نہ کہ اس نے کوئی چیز چوز کی ہے یا اس نے اپنے من سے کوئی کاسٹ یا کوئی برادری کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن انسانیت کا راگ الاپنے والے، اپنے آپ کو آج بھی بہت بڑے پیمانے پر انسانیت کا درس دینے والے آج ایسے ایسے گھنونے کام انجام دے رہے ہیں جس سے پوری دنیا بالخصوص اپنا ہندوستان لوگوں کے سامنے شرمسار ہوتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کون سی کتاب پڑھ کر کے، کس کے پیغام پر فالو کر کے ایسا کر رہے ہیں؟ ذاتی واد کیا ہے؟ آؤ ہم بتاتے ہیں، اسلام کو پڑھو، اسلام بتاتا کیا ہے، یہ ذاتی واد کیا ہے، اونچ نیچ کا بھید بھاؤ ہے یا نہیں ہے اسلام میں۔ آپ کو بتاتا چلوں، ایک واقعہ سا آپ سنیں کہ اسلام نے ذاتی واد کو، کالے گورے، غلام، حاکم و محکوم کے کس قدر فرق کو مٹایا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام اور اصحاب کرام تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی برادری سے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کے بیٹے تھے اور ان کا رنگ بڑا کالا تھا۔ درمیان میں گفتگو چل رہی تھی، تبھی کوئی بات تھی، ابو ذر غفاری نے کہا یہ بات صحیح ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام کے بیٹے تھے اور رنگ میں ذرا کالے تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ بات غلط ہے۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے کالے انسان کے بیٹے، تو میری بات کو غلط ثابت کرے گا؟ اتنا سننا تھا، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ اٹھے، ان کے دل پر چوٹ لگی تھی کیونکہ انہیں کالے گورے سے اس وقت فرق کیا گیا تھا۔ حضرت بلال محسن کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، ابو ذر غفاری نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے۔ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا تو بہت آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، غصہ ہوئے۔ اتنے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا اے ابو ذر، تم نے بلال کو اس کی ماں کی وجہ سے آر دلائی ہے، اسے تانا دیا ہے، اسے شرمندہ کیا ہے، تمہارے اندر ابھی بھی جہالت والی خصلت باقی ہے۔ جب ابو ذر غفاری نے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو ذاتی واد پر ایسا وار کرتے ہوئے اور اونچ نیچ کا بھید بھاؤ اس قدر مٹاتے ہوئے جب سنا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے، کہا یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں آپ میرے لیے مغفرت طلب کریے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری باہر نکلے، حضرت بلال بھی جب جانے لگے راستے میں تو حضرت بلال کے راستے میں ان کے پاؤں کے پاس ابو ذر غفاری جیسا صوفی اپنے چہرے کو بچھا دیتا ہے اور کہتا ہے اے بلال، جب تک تم اس چہرے پر سے گزر نہ جاؤ گے میں اپنا چہرہ مٹی سے نہ ہٹاؤں گا۔ حضرت بلال نے کہا میں اس چہرے پر اپنا پاؤں کیسے رکھ سکتا ہوں جو صرف اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اس وقت پھر حضرت بلال نے حضرت ابو ذر غفاری کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ اس واقعے میں کتنے پیغامات چھپے ہیں کہ جب ابو ذر غفاری نے صرف کالا ہونے کا تانا دیا تھا، آقا صلی اللہ تعالی وسلم ناراض ہوئے۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کے سامنے غلطی مانی اور یہاں تک کہ کہا اے بلال، تم اعلیٰ ہو، میں گھٹیا ہوں۔ یہ اسلام ہے جو ذاتی واد کو اس قدر ختم کرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا آپ کالے ہیں کہ آپ گورے ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ آپ امیر ہیں کہ غریب ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کس ملک سے ہیں، کس وطن سے ہیں، کس سرزمین سے ہیں۔ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا پیغام اسلام میں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا سرکار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان میں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ آپ کا کردار کیا۔ اگر آپ اونچے ہوں گے، اگر آپ اعلیٰ ہوں گے تو صرف اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنی سچائی کی بنیاد پر، اپنے کیریکٹر کی بنیاد پر،
اپنی تعلیم اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے تمہیں قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے کہ تاکہ تمہاری پہچان رہے، تم پہچانے جاؤ۔ رہی بات اس چیز کی تم اونچے یہ نہ سوچو، پھر یہ نہ سوچنا کہ اگر میں اس قبیلے سے ہوں تو اعلیٰ ہو جاؤں گا۔ اللہ کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قبیلہ چاہے جو ہو لیکن آپ بلند تر تب ہیں، آپ معزز تب ہیں، آپ قابل احترام تب ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی جب آپ زیادہ پرہیزگار، زیادہ نیک ہیں، زیادہ متقی ہیں تو آپ اللہ کے نزدیک زیادہ معزز ہیں۔ ذاتی واد، کاسٹ اور بھید بھاؤ کوئی معنی نہیں رکھتا اسلام میں۔ آج بھی اگر آپ اسلام کو پڑھیں گے تو اس نے جڑ سے مٹایا ہے ذاتی واد کو، لیکن نہ جانے لوگ کون سی کتابیں پڑھ کر کے، کس چیز کو فالو کر کے آج بچوں کو، بوڑھوں کو اور دوسرے لوگوں کو جو ان کے برابری کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں، ان کی جان مار دیتے ہیں۔ کہیں پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دلت ہے، یہ گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتا ہے، کہیں پہ دوسری چیز میں تانا دیتے ہیں، یعنی جو ہم کرتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ تم نہیں کرتے۔ اسلام کہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ اسلام کا پیغام ہے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کا پیغام ہے۔ تو فرق آپ کو کرنا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے یا اور کچھ اور سچائی کسی اور چیز میں پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ